اچھا، اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مدودی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر، یہ ہم، اس سے خلافت کا شورا سے نکاب جو ہم، ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. ہم۔ تو پھر تو پھر ابو بکر قرآن کا مخالف ہے کیونکہ اس نے کسی کے مشورے کے بغیر عمر کو خلیفہ بنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، یہ ہاں، پھر تاریخی پھر لحاظ سے تو عمر ان کے بھی اپنے خلا. عمر بھی اس مسئلے میں کافر بنتا ہے کیونکہ اس نے ابو بکر کے استخلاف کو مانا کیوں ہے؟ عمر نے کیوں ابو بکر کی بات مانی جب اس نے مشورے کے بغیر اس کو خلیفہ بنایا؟ پھر عمر کا بھی یہ آتا ہے کہ اس نے جو شورا بنایا 6 آدمیوں کا. قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ صرف 6 جی آدمی جی. مشورہ دے سکتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے سب صحابہ سے، سب مسلمانوں سے مشورہ لے لو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہاں سے اجازت ملی کہ دوسروں کو نکال دے؟ ایکسکلوڈ اور کرے. پھر کوئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں، وشاورہم فی الامر، کہ تم یہ مشورہ کرو ان سے، یہ امامت کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کو یہ آیت دکھاتے ہوں، جو چیز قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس پہ مشورے کی گنجائش نہیں ہے. مشورہ ان چیزوں میں جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. مثلا آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ عورت اچھی عورت ہے یا نہیں، آپ اس کو نہیں جانتے، آپ محلہ والے سے یا کسی بڑے سے پوچھتے ہیں نا، اس سے پوچھتے ہیں تو ان باتوں میں، یا کہیں میں آپ کو کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بھئی کاروبار میں اچھا. میں یہاں پہ دکان کھول دوں، یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہ اس باتوں میں مشاورہ ہو سکتا ہے. لیکن جو چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے تو اس میں مشاورہ ہو نہیں سکتی. میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات دکھا دوں. لیکن سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن اور مومنہ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں کہ ان کے اپنے ابھی کوئی چوائس ہو، اپنا بھی کوئی آپشن ہو اس میں. ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا فیصلہ کر دیا، فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ مولا من اطاع علی علیہ فقد اطاعنی انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعزت اہل بیتی. جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا نا. ابھی ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے، مشورہ کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ مشورہ، اس پہ اللہ کی لعنت اس مشورے پر. ہمارے مشورے اس بات کے لیے نہیں ہوتے، مشورے اس جی بات ہاں، میں وہ ہیں تو جو دین ہاں کے ہاں حتمی ہاں فیصلے پہ کسی کو کوئی وہ مشورہ نہیں کرتے. وہ تو پھر وہ ظاہر ہے نا، وہ منسوخ نہیں مانتے ہیں نا اہل سنت تو. تو عرض یہی ہے نا، عرض یہی ہے اگر اس آیت کو مان بھی لینا تو ابو بکر کی خلافت باطل ہے، کیونکہ ابو بکر کی اپنی جو خلافت ہے وہ مشورے سے نہیں ہوئی تھی. مشورے سے نہیں، سقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ نہیں ہوا تھا. سقیفہ بنی ہاں، ساعدہ مسئلہ میں ہم مشورہ، وہاں پہ کوئی تشاور نہیں تھا. یعنی وہاں پہ انصار بھی یہ تھا، ان کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں پہ کسی کی رائے لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اہل بیت عمر علیہ نے خود السلام سے پلتا مشورہ کر. نہیں کیا گیا تھا، بہت سارے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ پھر عمر کی اپنی خلافت جو ہے وہ بغیر مشورے کی ہے. عثمان کی خلافت جو بنی ہے وہ اس شورا میں صرف 6 آدمی تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب بدعتیں ہیں. تینوں کی تین کی خلافت باطل ہو جاتی ہے اس سے. صحیح.